جی اچھا، چوتھے نمبر پہ لکھا ہوا بچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کی محبت، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت اور تلاوت قرآن کا عادی بنایا جائے۔ اچھا، اس عمر میں بچے کہانیاں، کارٹون اس طرف جاتے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو مال و ثواب دیے ہیں تو اسلامی کتابیں خریدیں، اسلامک چیزیں ان دینوں میں لائیں، بچوں کو کہانیاں سنائیں، قصص النبیین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات، اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات، جیسے حضرت معوذ رضوان اللہ علیہم اجمعین، دوسرے صحابہ کرام کے جو واقعات جنگوں میں، جہاد کی باتیں بھی اس بچے کو، والدہ کو کرنی چاہیے۔ جو ماں خود ڈرتی ہے اللہ میرا بچہ شہید ہو جائے گا، سنا ہے جہاد کرنے والے شہید ہو جاتے ہیں، جب ماں کے اندر شہادت کی سمجھ بوجھ نہیں ہوگی تو وہ ماں کیا سکھائے گی؟ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کرتے تھے، وہ اتنے بہادر ہوتے تھے، وہ گھڑ سواری کرتے تھے، وہ نیزہ بازی کرتے تھے، وہ تلوار چلاتے تھے، وہ غیرت مند ہوتے تھے، وہ غریبوں کی مدد کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے واقعات، صحابہ کرام کے واقعات، یہ جو 7 سال کی عمر ہے نا، اب اس سے یہ چیزیں شروع کر دینا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے آپ یہ واقعات، اسلامک واقعات سنانا۔ اس کے لیے اگر اس کے کارٹون ملتے ہیں اچھے، وہ آپ اس کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کہ آپ یہ کارٹون دیکھو۔ اس کے لیے اکثر لوگ، بچے، ہمارے یہاں بھی بچے موبائل وغیرہ ان چیزوں کے بہت پیچھے ہوتے ہیں۔ تو آج اس نے ایک مشورہ دیا تھا، کئی حضرات علماء کرام کو دیکھا کہ گھروں میں بڑی سکرین لگوا لیں، لیکن اس کے معاملات اپنے کنٹرول میں رکھیں کہ وہ سامنے سے دیوار پہ لگی ہو، بچے نے کوئی کارٹون دیکھنا ہے تو اسلامی کارٹون وہ ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اس کے اندر رکھیں، اس کو انٹرنیٹ کے ساتھ ہر وقت نہ لگائیں۔ خود چیزیں اس کے اندر، نعتیں وغیرہ جو چھوٹے بچے نعتیں پڑھتے ہیں، کوئی ایسی چیزیں اس کے اندر رکھی جائیں۔ تو جب بچہ یہ اس چیز کی ضد کرے تو وہ موبائل لینے کے بجائے اسکرین پہ دیکھے، آپ اسے لگا کے دے دیں یہ بیٹھ کے، اس کو ہیڈ فون کی کوئی ایسی ترتیب بنائے کہ وہ ہیڈ فون لگائے اور وہ اسلامک کارٹون یا اسلامک چیزیں دیکھے۔ اس میں بھی بڑا ضروری ہے کہ میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ اس کو بھی دیکھنے کے بجائے جو پریکٹیکلی طور پر کھیل ہیں، اس کو بیڈمنٹن لا کے دیں، چیری چھکا جس کو بولتے ہیں ہم، فٹ بال لا کے دیں، اس طرح کی اور جو ایکٹیویٹی جسمانی طور پر جو نا وہ ایکٹیویٹی کر سکے، وہ والی چیزیں آپ اس کو لا کے دیں، وہ کھیلے۔ کرکٹ بے شک کھیل لے، بہن بھائی ہیں دونوں، ایک بال پھینکے ایک کھیلے، یعنی بیٹ بال لے کے دے دیں، اس طرح کی چیزیں لا کے دیں جس سے وہ، کبھی کبھار پھر بھی بچے ضد کرتے ہیں تو اس کے لیے وہ اسکرین سامنے لگی، اس طرف جانا چاہیے تاکہ بچے کے معاملات سامنے ہوں۔ ہم نے ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں کہ آج کل کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی غلط چیزیں سرچ کرتے ہیں۔ تو اکیلے میں موبائل پلیز نہ اپنے بچوں کو تو نہ دوسروں کو دیں، نیٹ بند کر دیں، ایسی چیزیں کریں، پاسورڈ ان کے معاملات چینج رکھیں کہ آپ کو پتا ہو کہ میں نے اس وقت نیٹ، اگر گھر میں نیٹ بھی لگا ان کو دینا بھی ہے تو مخصوص چیزیں ڈاؤن لوڈ کر کے رکھیں پلیز۔ اس طرف یہ ماں توجہ کرے گی، جب تک ماں توجہ اس بات کی طرف نہیں کرے گی تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اتنی ساری مائیں اتنی سارے پیسے جمع کر لیتی ہیں مشکل وقت کے لیے، فلان چیزوں کے لیے، تو بچوں کے لیے بھی ہمت کوشش کر کے چیزیں نکالی جائیں، اس کے لیے ان کے لیے اس چیز کی فکر کی جائے کہ یہ کیسے موبائل سے نکل سکتے ہیں اور کیسے یہ عمومی معاملات میں شامل ہو سکتے ہیں اور اس کے شر سے کیسے بچ سکتے ہیں، اور بار بار دعائیں کرنا، بار بار اللہ سے مانگنا کہ یا اللہ میرے بچے انٹرنیٹ کے فتنے سے بچ جائیں۔ دعائیں مومن کا ہتھیار ہے، مومن کا زیور ہے، تو پلیز دعاؤں میں جب صبح اٹھ کے والدین مانگیں گے تو اللہ محنت ضائع نہیں کرتے۔ اچھا، اسی پیرائے میں کچھ باتیں میں نے عرض کر دی، آگے دیکھیں۔ علماء اخلاق و تربیت کے ہاں یہ مسلم ہے کہ بچہ فطرتاً توحید اور ایمان باللہ پر پیدا ہوتا ہے، فطری طور پر بچہ توحید پر پیدا ہوتا ہے، ایمان باللہ پر پیدا ہوتا ہے، اور اس میں اصل کے اعتبار سے طہارت، پاکیزگی اور برائیوں سے بعد ہوتا ہے، دوری ہوتی ہے۔ پھر اگر اسے اچھی تربیت، صاف ستھرا ماحول، نیک ساتھی مل جائے تو راسخ ایمان والا بن جاتا ہے، اعلیٰ اخلاق کا مالک ہوتا ہے۔ لیکن یہی وہی چیزیں جب ماں باپ بار بار بچے کو سکھائیں گے، دعائیں کریں گے، کوشش کریں گے، اس کے لیے ماحول بنائیں گے، اچھے اسکول کا انتخاب کریں گے۔ قرآن کریم نے اسی فطرت ایمان کو بیان کیا، حدیث میں ہے کہ ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین اسے یہودی بناتے ہیں یا نصرانی یا مجوسی۔ بچہ ایمان پر پیدا ہوتا ہے، توحید پر پیدا ہوتا ہے، فطرت یعنی فطرت سلیمہ ایمان باللہ ہے،
اس پر پیدا والدین آگے جا کے اس کو کسی نہ کسی غلط مذہب میں جوڑتے ہیں. بچہ والدین کے پاس ایک امانت ہے. میرے اور آپ کے پاس بچے کیا ہیں؟ ایک امانت ہیں. وہ پاکیزہ دل، نفیس جوہر اور موتی کی طرح ہوتا ہے. اسے جس چیز کا عادی بنایا جائے گا ویسا بن جائے گا. اس لیے مہذب و شائستہ بنائے. اخلاق حسنہ کی بار بار صبح و شام دن رات تعلیم دیں گی. اکثر مائیں آ کے، میں نے اکثر یہ جملہ سنا ہے ماؤں سے کہ میں نے کل کہا تھا، اس کو پرسوں کہا تھا، میں نے اس کو سمجھایا تھا. نہیں بھائی، یہ ایک دفعہ یا 2 دفعہ یا 3 دفعہ سمجھانے سے نہیں، یہ صبح و شام دن رات بار سمجھانے سے کام بنے گا. بار بولنے سے، بار کھپنے سے کام بنے گا. آپ اگر اسے اچھا ماحول، نیک ساتھی مہیا کریں گے تو نیک صالح بن جائے گا. اور اگر اسے گمراہ ماحول میں پلنے بڑھنے کا موقع ملا، بروں کے ساتھ اٹھ رہا بیٹھا، تو فساد اس کی گٹی میں پڑ جائے گا. برے اخلاق جڑ پکڑیں گے، وہ گمراہی، بدبختی اور الحاد کا شکار ہو کر اسلام سے دور ہو جائے گا. والدین کی ذرا سی کوتاہی بچوں کو تباہی کے غار میں دھکیل دیتی ہے. لہٰذا بچوں کو غیر مسلموں اور مشینری تعلیم گاہوں میں بھیجنا ان کو اسلام سے دور اور کفر کے قریب کر دیتا ہے. اس فقیر نے جب اللہ نے پہلا بیٹا دیا تو اس وقت وہ اس کا دل کا مسئلہ تھا، تو بعد میں فوری سکول پہ داخل نہیں کروایا، تو اس کے بعد بیٹی بھی ہو گئی. تو دونوں کے لیے جب سکول دیکھنا شروع، 1 سال سکول پنڈی اسلام آباد میں دیکھے، پھر کے دیکھے کہ کون سا سکول ایسا ہے جس کی تعلیم بھی اچھی ہے اور بچے کل میوزک کی کلاس میں نہیں ہوتے. آج کل ہمارے پنڈی اسلام آباد میں عمومی سکولوں میں میوزک ہے، جو اسلامک اعتبار سے سکول ہیں انہیں پڑھائی اچھی نہیں ہے. تو یقین جانیے 1 سال وہ سارے لوگوں سے پوچھا، ادھر سے پوچھا ادھر سے پوچھا، جہاں کوئی ملتا آپ کے بچے کہاں پڑھتے ہیں، وہ سکول میں کیا ہوتا ہے، کیا کچھ ہے، کس لیول کا سکول ہے. تو 1 سال کی محنت کے بعد جا کر بچوں کو سکول داخل کروایا. پنڈی اسلام آباد میں 2 سکولوں کا پتہ چلا. ان 2 سکولوں میں سب سے اچھا سکول صدیق پبلک سکول ہے راول پنڈی میں. اسلام آباد میں EMS ہائی سکول ہے. تو اب EMS ہائی سکول کی فیس دینا بڑا مشکل کام تھا. بہت اللہ سے مانگا، وظیفے کیے کہ اللہ اس کی داخلہ فیس بہت زیادہ ہے. تو اللہ نے مہربانی کی، پھر جا کے بچوں کو سکول پہ داخل کروایا. تو اپنی طرف سے جو اچھا کر سکتے، ہر ممکن اچھا، کہ اس سکول میں میوزک کی کلاس نہ ہو، اس سکول میں بچے بچیاں بڑے ہونے پر اکٹھے نہ بیٹھیں. یعنی جب بچے 7ویں 8ویں میں جا رہے ہیں تو اس کے ساتھ بچی نہ بیٹھی ہو، تاکہ وہ ہر وقت بچی کو نہ دیکھے، بچی ہر وقت لڑکے کو نہ دیکھے. اس کے اندر لڑکوں والی صفات نہ آئیں، لڑکے کے اندر لڑکوں والی صفات آنی چاہیے، لڑکی کے اندر لڑکیوں والی صفات، اچھی صفات آنی چاہیے. تو اس بات کا جب پتہ چلا کہ کہاں پہ بچیاں کو الگ بٹھایا جاتا ہے، میوزک نہیں کیا جاتا، کہاں پہ اچھے لوگوں کے بچے بھی جاتے ہیں، تو ان 2 سکولوں کی سمجھ آئی. صدیق پبلک وہ دور تھا، وہاں پہ نہیں کروا سے، EMS قریب تھا، تو اس میں بچوں کو داخل کروایا. تو بہرحال سکولوں کی ان چیزوں کے بھی اثرات پڑتے ہیں. تو اپنے بچوں کو جب ہم یہ چیزیں دکھائیں گے، یہ سمجھائیں گے اور ان کے سکول کی تعلیم کا بہترین بندوبست کریں گے، ہم اپنے فرائض پورے کریں. اب کل بچہ خراب ہوتا ہے یا وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ بنتا ہے. میں ایک ایسے اللہ والے کو جانتا ہوں کہ ان کا بچہ، اللہ معاف فرمائے، ان کے کئی سارے بچے علماء، حفاظ، قاری ہیں اور بڑا دین کا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کا ایک بچہ بگڑ گیا اسی ماحول میں پڑھنے کے باوجود. اب یہ اللہ کی طرف سے آزمائش کا معاملہ. اب ان ماں باپ کو بالکل پکڑ نہیں ہوگی. یہ دنیا میں یہ کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے. نبی کی بیوی ہو کر نبی کو نہیں مان سکتی، نبی کا بیٹا ہو کر نبی کو نہیں مان سکتا. وہ باپ کے سامنے، نظروں کے سامنے تو سمندر پانی کے طوفان میں غرق ہو رہا ہوتا ہے. وہ اللہ کے فیصلے ہوتے، اس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے، اس کو آپ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اپنی طرف سے فرائض تو پورے کریں نا.